السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، الدرر السنیہ ایک ویب سائٹ ہے، اس میں چاند کے حساب سے پہلی تاریخ کو ہر مہینے کے شروع میں 10 سوالات آتے ہیں۔ تو اس میں جو آخری سوال آج جو میں نے پڑھا شام کے وقت، پڑھنے کے بعد میں نے سوچا کہ اسی پر اپنے دوستوں کو ایک ویڈیو بنا کر پہنچا دیا جائے تاکہ اس سے استفادہ کریں، اور انشاءاللہ اس کے بعد اور کن کن وجوہات کی وجہ سے، کن کن گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس طرح کے وبا، اس طرح کے عالمی وبا یا ایک بہت بڑا وبا، مہلک بیماری اللہ تعالیٰ کن کن گناہوں کی بنیاد پر نازل کرتا ہے، اس سلسلے میں آپ کے سامنے ویڈیو انشاءاللہ بناؤں گا۔ آج کی ویڈیو میں بس صرف میں 10ویں سوال میں انہوں نے جو حدیث کا ٹکڑا پیش کیا ہے اسی کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے، فقال، اور فرمایا، یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، خمس خصال، بعض روایتوں میں ہے خمسن اذا ابتلیتم بہن، کہ 5 بڑے بڑے گناہ اتنا خطرناک ہے، اگر ان گناہوں میں تم مبتلا ہو جاؤ، تمہارے درمیان وہ گناہ اگر ہونے لگ جائے تمہارے سماج میں، تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی وجہ سے دنیا میں بھی بہت بڑا عذاب نازل کرتا ہے۔ ان میں سے وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، اور میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تم ان گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا گناہ کا ذکر کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها، کہ جب کھلم کھلا اعلانیہ طور پر کسی قوم میں زناکاری، بدکاری عام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، الا فشا فیہم الطاعون، تو اللہ تعالیٰ طاعون کی مرض ان لوگوں میں پیدا فرما دیتا ہے، طاعون کا مرض ڈال دیتا ہے، نازل کرتا ہے۔ والاوجاع التی، اور ایسے ایسے بیماریاں بھی نازل کرتا ہے، التی لم تکن مضت فیہم فی اسلافہم، جو بیماریاں ان کے باپ دادا، ان کے بزرگوں، ان کے اسلاف میں کبھی نام تک بھی نہیں سنا ہوگا، کبھی چرچا ہی نہیں ہوا ہوگا، اس طرح کے بیماریاں اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے، پیدا فرما دیتا ہے۔ الذین مضوا، جو ان کے باپ دادا گزر چکے، دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ جو کرونا وائرس ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں گے، حقیقت میں اس سے پہلے اس بیماری سے کوئی اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوا اور کوئی اس بیماری سے ہلاک بھی نہیں ہوا۔ یہ اسی دور میں سننے کو مل رہا ہے۔ تو ہم اگر دیکھیں، اپنے سماج کو ٹٹولیں، تو موبائل جتنا عام ہوتے چلا گیا، سوشل میڈیا جتنا عام ہوتے چلا گیا، سماج میں بے حیائی بھی کافی تیزی سے پھیل گیا، اور بے حیائی اس قدر ہونے لگا ہے کہ بھائی بھائی کا، باپ بیٹی کا، ماں بیٹی کا، یعنی اندرونی جو حیا ہے وہ بھی بعض گھرانے سے بالکل کلیہ طور پر ختم ہو چکا ہے۔ تو بیماری کے، اس وبا کے آنے کا ایک وجہ جو اس حدیث سے سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کھلم کھلا زنا ہونے کے وجہ سے۔ ناظرین، اس حدیث میں الفاحشۃ کا لفظ ہے، الفاحشۃ کا مطلب ہوتا ہے زناکاری، اور اگر فاحشۃ بغیر الف لام کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ غلط کام، جو نامناسب حرکت ہے، غیر مناسب حرکت ہے، اس طرح کی حرکت کو فاحشۃ کہتے ہیں۔ لیکن جب الف لام کے ساتھ آ جائے تو اس سے مراد صرف اور صرف زنا ہی ہوتا ہے۔ ایک طرف تو دنیا پرست لوگ، غیر مسلم لوگ، انہوں نے زنا کو عام کر رکھا ہے،
بے حیائی کو عام کر رکھا ہے، لیکن دوسرے طرف ہمارے وہ علماء، ہمارے وہ دین کے رہنما جو دین کے رسوخ صحیح سے حاصل نہیں کرتے، قرآن و سنت کی علم پختگی سے حاصل نہیں کرتے اور قرآن و سنت کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں یا مسئلہ بتاتے ہیں یا فیصلہ کرتے ہیں، اس کے وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے اختلاف پیدا کیا ہے۔ اور اس میں سب سے خطرناک اگر کوئی چیز دیکھی جائے، میں اپنی ماں بہنوں کی عزت کو سامنے رکھتے ہوئے میں اس بات کو کھل کر نہیں بتا رہا ہوں، یہ جو ایک فتوے کے نام پر حلالہ کا جو رواج عام کیا گیا ہے اللہ کی بنا، اور کس قدر اس میں بے حیائی تھی، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے لوگوں کے سامنے آ کر اس طرح سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام علماء کو قرآن و سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے صحابہ کے فہم پر، اور اسی طریقے سے قرآن و حدیث کے مسائل کو، قرآن و حدیث کی بات کو بغیر کسی چوں چرا کے اور بغیر کسی ملامت کرنے والے کے خوف سے ہمیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ الدرر السنیہ، اس کے سوالات میں اگر کوئی شخص شامل ہونا چاہتا ہے تو میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا، آپ لوگ جا کے وہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ بہت بڑا ویب سائٹ ہے، میں تقریباً 5-6 سال سے اس سے استفادہ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے علم کو، قرآن و حدیث کی باتوں کو عام کرنے اور ان پر عمل کرنے اور اپنی ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔